اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المناقب، حدیث نمبر 3581، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا، ان سے ان کے والد سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا، اور ان سے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس صفا والے محتاج اور غریب لوگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ ایک تیسرے کو بھی اپنے ساتھ لیتا جائے، اور جس کے گھر 4 آدمیوں کا کھانا ہو وہ 5واں آدمی اپنے ساتھ لیتا جائے، یا چھٹے کو بھی، یا آپ نے اسی طرح کچھ فرمایا۔ راوی کو 5 اور 6 میں شک ہے۔ خیر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 اصحاب صفہ کو اپنے ساتھ لائے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10 اصحاب کو لے گئے، اور گھر میں تھا اور میرے ماں باپ تھے۔ ابو عثمان نے کہا مجھ کو یاد نہیں۔ عبد الرحمن نے یہ بھی کہا، اور میری عورت اور خادم جو میرے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں کے گھر کے کام کرتا تھا، لیکن خود ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور عشاء کی نماز تک وہاں ٹھہرے رہے۔ مہمانوں کو پہلے ہی بھیج چکے تھے، اس لیے انہیں اتنا ٹھہرنا پڑا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور تھا اتنا حصہ رات کا جب گزر گیا تو آپ گھر واپس آئے۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا کیا بات ہوئی، آپ کو اپنے مہمان یاد نہیں رہے؟ انہوں نے پوچھا کیا مہمانوں کو اب تک کھانا نہیں کھلایا؟ بیوی نے کہا کہ مہمانوں نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کیا، ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں مانے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں تو جلدی سے چھپ گیا کیونکہ ابو بکر غصہ ہو گئے تھے۔ آپ نے ڈانٹا، اے پاجی، اور بہت برا بھلا کہا۔ پھر مہمانوں سے کہا چلو اب کھاؤ، اور خود قسم کھا لی کہ میں تو کبھی نہ کھاؤں گا۔ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ خدا کی قسم پھر ہم جو لقمہ بھی اس کھانے میں سے اٹھاتے تو جیسے نیچے سے کھانا اور زیادہ ہو جاتا تھا، اتنی اس میں برکت ہوئی۔ سب لوگوں نے شکمسیر ہو کر کھایا اور کھانا پہلے بھی زیادہ بچ رہا۔ ابو بکر تعالیٰ نے جو دیکھا تو کھانا جوں کا توں تھا یا پہلے سے بھی زیادہ۔ اس پر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اے بنی فراس کی بہن، دیکھو تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، کھانا تو پہلے سے 3 گنا زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر وہ کھانا ابو بکر تعالیٰ نے بھی کھایا اور فرمایا کہ یہ میرا قسم کھانا تو شیطان کا اغوا تھا۔ ایک لقمہ کھا کر اسے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، وہاں وہ صبح تک رکھا رہا۔ اتفاق سے ایک کافر قوم جس کا ہم مسلمانوں سے معاہدہ تھا اور معاہدے کی مدت ختم ہو چکی تھی، ان سے لڑنے کے لیے فوج جمع کی گئی۔ پھر ہم 12 ٹکڑیاں ہو گئے، اور ہر آدمی کے ساتھ کتنے آدمی تھے خدا معلوم، مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ آپ نے ان نقیبوں کو لشکر والوں کے ساتھ بھیجا۔ حاصل ہی کی فوج والوں نے اس میں سے کھایا، یا عبد الرحمن نے کچھ ایسا ہی کہا۔ حدیث نمبر 3582، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، اور حماد نے اس حدیث کو یونس سے بھی روایت کیا ہے۔ ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سال قحط پڑا۔ آپ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، گھوڑے بھوک سے ہلاک ہو گئے اور بکریاں بھی ہلاک ہو گئیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہم پر پانی برسائے۔ انس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس وقت آسمان شیشے کی طرح بالکل صاف تھا۔ اتنے میں ہوا چلی، اس نے ابر کو اٹھایا، پھر اس ابر کے بہت سے ٹکڑے جمع ہو گئے اور آسمان نے گویا اپنے دہانے کھول دیے۔ ہم جب مسجد سے نکلے تو گھر پہنچتے پہنچتے پانی میں ڈوب چکے تھے۔
بارش یوں ہی دوسرے جمعے تک برابر ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے کو وہی صاحب یا کوئی دوسرے پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مکانات گر گئے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش روک دے۔ آن رسول اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے اللہ، اب ہمارے چاروں طرف بارش برسا جہاں اس کی ضرورت ہو، ہم پر نہ برسا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اسی وقت ابر پھٹ کر مدینے کے ارد گرد سرپیش کی طرح ہو گیا تھا۔ حدیث نمبر 3583، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو غسان یحییٰ بن کثیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو حفص نے، جن کا نام عمر بن علاء ہے اور جو ابو عمرو بن علاء کے بھائی ہے، بیان کیا، کہا کہ میں نے نافع سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، پھر جب ممبر بن گیا تو آپ خطبے کے لیے اس پر تشریف لے گئے۔ اس پر اس لکڑی نے باریک آواز سے رونا شروع کر دیا۔ آخر آپ اس کے قریب تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پر پھیرا اور عبدالحمید نے کہا کہ ہمیں عثمان بن عمر نے خبر دی، انہیں معاذ بن علاء نے خبر دی اور انہیں نافع نے اسی حدیث کو اور اس کی روایت ابو عاصم نے کی۔ ان سے ابو درداء، ان سے ابو رواد نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 3584، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے واحد بن ایمن نے بیان کیا، کہا میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے لیے ایک درخت کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے یا بیان کیا کہ کھجور کے درخت کے پاس۔ پھر ایک انصاری عورت نے یا کسی صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دیں؟ آپ نے فرمایا، اگر تمہارا جی چاہے تو کر دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے ممبر تیار کر دیا۔ جب جمعے کا دن ہوا تو آپ اس ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس پر اس کھجور کے تنے سے بچے کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ آن سوسا ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا، جس طرح بچوں کو چپ کرنے کے لیے لوریاں دیتے ہیں۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اسے چپ کرایا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 3585، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، انہیں حفص بن عبید اللہ بن انس بن مالک نے خبر دی اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مسجد نبوی کی چھت پر کھجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے تشریف لاتے تو آپ ان میں سے ایک تنے کے پاس کھڑے ہو جاتے، لیکن جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر تشریف لائے۔ پھر ہم نے تنے سے اس طرح کی رونے کی آواز سنی جیسے بوقت ولادت اونٹنی کی آواز ہوتی ہے۔ آخر جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب آ کر اس پر ہاتھ رکھا تو وہ چپ ہوا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المناقب کی حدیث نمبر 3581 سے 3585 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔